حضرت یوسف علیہ السلام ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ایک رات آپ نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا کہ 12 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا۔ والد سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ نبوت اور عظمت کی نشانی ہے۔ انہوں نے بیٹے کو پیار سے کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ حسد میں نہ آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو لگتا تھا کہ والد اپنے اس چھوٹے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی حسد آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں آگ بن گیا۔ ایک دن سب بھائی اکٹھے بیٹھے کہنے لگے، یوسف کو ہٹا دو، تبھی ہمارے والد صرف ہماری بات سنیں گے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے بڑا گناہ تھا، مگر حسد نے ان کی عقل بدل ہی تھی۔ بھائی یوسف کو بہانے سے ساتھ لے گئے اور ایک دور دراز صحرا میں لے جا کر ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف بالکل اکیلے تھے مگر رب پر بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کے دل میں آیا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دوسری طرف بھائی گھر جا کر والد سے جھوٹ بولنے لگے۔ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ چند دن بعد ایک قافلہ اس کنویں کے پاس گزرا۔ پانی بھرنے والے نے جب ڈول کنویں میں ڈالا تو اچانک ایک بچہ اوپر آیا۔ وہ یوسف علیہ السلام تھے۔ مسافروں نے حیرت سے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ بچے کو ساتھ لے جائیں اور بیچ دیں۔ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچا۔ وہاں ایک بازار میں انہیں فروخت کیا گیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں صبر اور حوصلہ دیا۔ ان کو عزیز مصر نامی حکمران کے گھر خریدا گیا، جہاں سے ان سے بہت اچھا سلوک ہوا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نئی آزمائش کی تیاری تھی۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے۔ وہ نہایت خوبصورت، با اخلاق اور سمجھدار تھے۔ عزیز مصر ان پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ یوسف کے کردار کی روشنی ہر جگہ نظر آتی تھی، مگر گھر کی ایک عورت زلیخا ان کی پاکیزگی سے آزمائش میں پڑ گئی۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، مگر یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور بھاگ کر دروازے کی طرف گئے۔ اسی دوران عزیز مصر آ گیا اور معاملہ کھل گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوری ایمانداری سے اپنی بے گناہی ظاہر کی۔ بالآخر اللہ نے سچ کو واضح کر دیا، مگر لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں اور پھر 7 سبز بالیاں، 7 خشک۔ کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تب وہ آزاد کیا ہوا قیدی بولا، جیل میں ایک سچا انسان ہے، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے بلایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط آئے گا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانے کا انچارج بنا دیا۔ آپ نے مصر کو قحط سے بچانے کے لیے بہترین منصوبہ بنایا۔ پورے ملک میں اناج کو محفوظ کیا گیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عزت، حکمت اور قحط پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے کیونکہ اللہ نے انہیں عزت اور عظمت عطا کی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مگر اپنی شناخت دوسری بار جب بھائی آئے تو ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی بنیامین بھی تھا۔ یوسف نے اسے الگ کمرے میں بلا کر بتایا کہ وہ اس کا بھائی یوسف ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ بہت پیارا، جذباتی لمحہ تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، مگر یوسف علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور بھاگ کر دروازے کی طرف گئے۔ اسی دوران عزیز مصر آ گیا اور معاملہ کھل گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوری ایمانداری سے اپنی بے گناہی ظاہر کی۔ بالآخر اللہ نے سچ کو واضح کر دیا، مگر لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔